بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے خاندان کے بربادی کے اسباب۔ معاشرے کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایک مضبوط خاندان ہے۔ خاندان کی بربادی کے لیے شیطان اور شیطانی قوتیں لگی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اسباب جو خاندان کو تباہ کرتے ہیں اس میں ایک ہے بے پردگی، مرد اور خواتین کا آزادانہ میل جول۔ اگر ہم اپنے خاندان کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکام کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کے فرمودات کو اپنے زندگی میں لانا ہوگا۔ حضور نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، آدمی کسی عورت سے تنہائی میں نہیں ملتا الا کان ثالثہما الشیطان، مگر ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوگا۔ اس لیے شیطان کو موقع دینے کے لیے اگر مرد اور عورت تخلیے میں بیٹھ جائے تو گویا کہ یہ لوگ شیطان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، اور اس سے خاندان کی بربادی کی ابتدا ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم، عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر محرم کے ساتھ۔ آزادانہ میل جول پر پابندی لگانے کے لیے سفر کو مشروط کر دیا گیا محرم کی موجودگی کے ساتھ۔ اس فرمایا یہ حدیث جو ہے جسے بخاری نے روایت کی ہے کہ عورت 3 دن کا سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث ہے لا تسافر امرأة مسیرة یومین، عورت کا شوہر اور محرم کے بغیر 2 دن کی مسافت بھی سفر نہ کرے۔ تو اس حدیث میں 2 دن کی مسافت کے سفر کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلے حدیث میں 3 دن کا بتایا گیا، اور اگلا جو حدیث ہے اس میں 1 دن کا بھی بتایا گیا۔ لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ لیس معہا حرمۃ، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 رات دن کی مسافت بھی محرم کی بغیر کرے۔ یعنی محرم کی بغیر 1 دن کے مسافت سے بھی روک دیا گیا، 2 دن کی مسافت سے بھی روک دیا گیا، 3 دن کی مسافت سے بھی روک دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ڈسٹینس کا ذکر ہوا لا تسافر المرأة بریدا الا مع زوج او ذی رحم، عورت 12 میل کی مسافت پر سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے آزادانہ میل جول، مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کے حوصلہ شکنی کے لیے سفر پر پابندی لگا دی گئی کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا بزرگ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور اسے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ،
خدا کی قسم، اللہ کی قسم، عورتوں سے بیعت لیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ نے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ تو آپ بیعت کیسے کرتے تھے؟ ما یبایعہن الا بقولہ قد بایعتک، ان سے بیعت اس طرح کرتے تھے کہ زبانی طور پر کہتے تھے کہ چلو جاؤ میں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی۔ اب مصافحہ پر پابندی ہے، جب اللہ کے رسول کے لیے پابندی ہے اور اللہ کے رسول کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا بیعت کے دوران پسند نہیں کرتے اور جائز نہیں سمجھتے، تو ہمارے لیے وارڈ میں کسی نرس اور کسی کولیگ یا کسی لیڈی ڈاکٹر یا کسی دائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا تو ہم جیسے لوگ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پر بھی پابندی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رسان کوئی اور فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، لیکن مردوں کے لیے سب فتنوں سے زیادہ خطرناک فتنہ، تباہ کن فتنہ عورتوں کو قرار دیا۔ اس لیے اس سلسلے میں جتنی بھی پاسبلٹی ہو سکتی تھی اللہ کے رسول نے اس پر پابندی لگائی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جو ہے، خاتون جو ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، اخفاء کی چیز ہے، کیونکہ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو پھر شیطان اور شیطان کے کارندے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر سے، اس لیے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ حتیٰ کہ اس پر بھی پابندی لگائی گئی کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کے لیے پہلے ناکنگ کریں گے، پھر آپ سلام کہیں گے، اگر گھنٹی ہے تو بل بجائیں گے، لیکن بغیر اطلاع کے گھر کے اندر جانا تو کیا جھانکیں گے بھی نہیں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر آتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ولیکن من رکنہ الایمن، یا تو دائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، او الایسر، یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے فیقولو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، 3 مرتبہ سلام کہتے تھے۔ وذالک ان الدور لم تکن علیہا یومئذ ستور، اس زمانے میں عورت گھروں کے دروازوں پر، مکانوں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور گور گور کر اس کو دیکھیں، اس میں بے پردگی ہے۔ آپ گھر کا دروازہ کھٹائیں گے، آواز دیں گے، گھنٹی بجائیں گے، السلام علیکم کہیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ رولز فالو نہیں کیے تو اگلے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی سخت غصے اور عتاب کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے گھر کے اندر جھانکے، فخذفتہ بحسات، تو آپ نے اس پر کنکری مار دی، ففقعت عینہ، تو اس کنکری سے اس کی آنکھ آپ نے پھوڑ دی، لم یکن علیک جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ عتاب کا انتہا ہے کہ بغیر اجازت کے اگر اس نے کسی کے گھر کے اندر جھانکا تو پھر اگر گھر والے نے ایک پتھر کنکری مار کر اس کے آنکھ کو زخمی کیا اور اس کے آنکھ کو نقصان پہنچایا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو
تو اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عتاب کا انتہا ہے۔ اس لیے اسلامی تہذیب کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی آدمی کے مکان کے بند دروازے کے سوراخ، کھلے دروازے، کھڑکی اور روشن دان یا اس سے اس کے مکان کے اندر جھانکے۔ اسے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے اس کے گھر کی طرف دیکھیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم اگر اپنی خاندان کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو عورتوں کی آزادانہ میل جول پر پابندی لگانی ہوگی، اور کسی عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام مرد و زن کے اختلاط اور عورتوں کے بے پردہ پھرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت چراغ خانہ تو ہے لیکن شمع محفل نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ بھی نہیں کیا تھا، تو آپ عورت سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے لگاوٹ کی بات بھی نہیں کریں گے۔ اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ جب ملے کسی سے تو اپنے دوپٹے کا پہلو سینے پر ڈال دے، اور کسی کی گھر میں دروازے سے، دیوار کی سوراخ سے، روشن دان سے یا بالا خانے سے جھانکنا جائز نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔